وادی سون جنت کا ایک ٹکڑا جو کہ پاکستان میں ہے۔ پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے 290 کلومیٹر اور سرگودا سے 110 کلومیٹر کے فاصلے پر سلسلہ کوہ نمک کے پہاڑوں میں گرا قدیم تہذیب و تمدن کا حامل، مذہبی روایت کا امین، قدرتی طور پر سرسبز اور خوبصورت علاقہ وادی سون سکیسر ضلع ہوشاب میں واقع ہے۔ پنجاب کے سب سے کم معروف تاریخی خطوں میں سے ایک ہے۔ ہوشاب سے شمال مغرب کی جانب پیل پدھاڑ سے لے کر سکیسر تک کم و بیش 56 کلومیٹر لمبائی اور 14 کلومیٹر چوڑائی پر پھیلے رقبے میں چھوٹی بڑی آبادیوں پیل، پدھاڑ، جابہ، ددھڑ، مردوال، اوچھالی، سرحال، اوچھالا، شکرکوٹ، سوبروال، انگا، اگالی، سوڈھی، کلیال اس علاقے کے چند مشہور گاؤں ہیں۔ سطح سمندر سے 5010 فٹ کی بلندی پر واقع سکیسر کسی بھی زمانے میں 3 اضلاع اٹک، میاں والی اور شاہ پور، جو کہ اب سرگودا کے نام سے جانا جاتا ہے، کے ڈپٹی کمشنرز کے لیے موسم گرما کا صدر مقام تھا۔ پنجاب کے اس حصے میں یہ واحد پہاڑ ہے جہاں سردیوں میں برف گر جاتی ہے۔ سکیسر کی مثال مقام اور بلندی کو دیکھتے ہوئے پی اے ایف نے 50 کی دہائی کے آخر میں ایک اعلیٰ طاقت والے ریڈار کے لیے اس جگہ کا انتخاب کیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا نشریاتی مرکز نشریات کی کوریج فراہم کرنے کے لیے یہاں نصب کیا گیا۔ سکیسر میں شدید سردی اور اکثر اوقات برف باری بھی ہوتی ہے، لیکن باقی وادی کا موسم گرمیوں میں خوشگوار ٹھنڈا اور سردیوں میں نشیبی علاقوں کی نسبت زیادہ سرد ہوتا ہے۔ اس علاقے کی آب و ہوا پولٹری صنعت کے لیے بھی انتہائی موزوں ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کا قدرتی شہد پورے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ دراز قد، سفید رنگ، خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں، جو کہ محنت میں عظمت پر یقین رکھتے ہیں۔ وادی کے لوگوں کا پسندیدہ لباس بلند ترہ شملہ والی سفید پگڑی، سفید قمیض اور سفید تہبند ہے۔ زبان پنجابی، مگر بولنے کے دوران شائستہ علاقائی لب و لہجہ، مٹھاس اور ایک خاص وضع اور انداز کا غلبہ نظر آتا ہے۔ وادی سون سکیسر کے لوگوں کی اولین ترجیح سپاہ گیری اور اس کے بعد یہاں کی زیادہ تر آبادی انحصار غلہ بانی اور زراعت پر کرتی ہے۔ اس خطے کے لوگ ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بڑی بڑی جاگیروں کے مالک نہیں ہیں، بلکہ یہاں کی اکثریت چند ایکڑ سے زیادہ زمین رکھتی ہی نہیں ہے۔ لیکن قدرت نے اس علاقے کو منفرد آب و ہوا اور زرخیز زمین عطا کی ہے کہ جب ملک کے باقی حصوں میں سبزیوں کی قلت ہو، اس وقت وادی سون سکیسر کے پھل اور خاص کر سبزیاں ملک کے اکثریتی حصے کے غذائی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ یہاں کی سبزیاں لذت اور غذائیت کے اعتبار سے بے مثال ہوتی ہیں۔ اس وادی کے لوگ شادی بیاہ عموماً فصلوں کی کٹائی اور بجائی کے دوران فارغ وقت میں کرتے ہیں۔ شادی کے دن بارات کے لیے اونٹوں کو خوب سجایا جاتا ہے۔ جب شادی کا قافلہ ڈھول کی تاب پر غیر ہموار راستوں سے ہو کر دولہے کے گاؤں سے دلہن کے گاؤں کی جانب رواں ہوتا ہے تو یہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ہوشاب سے نوشہرہ کی طرف جاتی سڑک پر جیسے جیسے وادی سون سکیسر کے قریب پہنچتے ہیں، اس وادی کی کشش انسان کو اپنی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ پہاڑ کے بلند مقام پر بابا گولڑا کی مسجد کے سفید مینار کئی کلومیٹر دور سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بل کھاتی سڑک سے بلندی کی جانب سفر کے دوران نیچے میدانی علاقے کی مختلف آبادیاں ہڑالی، کنڈ، خالق آباد، بھرکن، وغیرہ، شاہ محمد صدیق کا مزار، جوہر آباد، ہوشاب، سندرال اور دریائے جہلم تک کا نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بلندی کی جانب کا تقریباً آدھا سفر طے کرنے کے بعد مختصر رقبے پر ایک خوبصورت باغ نظر آتا ہے، جہاں پر تمام لوکل گاڑیاں تھوڑی دیر کے لیے قیام کرتی ہیں۔ اس دوران نوجوان جلدی سے باغ کی سیر کر لیتے ہیں تو دیگر مسافر گاڑیوں میں بیٹھے قدرت کے اس حسین نظارے سے لطف انداز ہو رہے ہوتے ہیں۔ وادی سون سکیسر میں کبیکی کے مقام پر 1 کلومیٹر لمبی اور 2 کلومیٹر چوڑی قدرتی جھیل ہے، جس کا پانی نمکین اور ناقابل استعمال ہے۔
لیکن اب کہا جاتا ہے کہ اس جھیل کا پانی معجزاتی طور پر قدرے میٹھا ہو چکا ہے۔ یہاں چائنا کی بریڈ فش کی افزائش کی جا رہی ہے۔ جھیل کی سیر سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں کی بزرگ ہستیوں کی یادگار میں چلہ گاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی مزار بابا شاہ فتح اللہ حمدانی جابا، بابا شیخ اکبر دین دربار عالیہ چشتیہ اکبریہ اگالی شریف، پیر بابا محمد خوشحال اور بابا پیر والا کا مزار نوشہرہ واقع ہے۔ وادی سون میں سودی کے مقام پر قدیم تاریخی باغ ہے۔ وادی سون سے کیسر میں بے شمار ایسے مقامات اور پہاڑی درے ہیں جہاں انتہائی کم لاگت پر ہوا سے چلنے والے بجلی گھر اور چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر مقامی لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بجلی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت کو بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے میں نمک، کوئلہ، چینی کے برتن بنانے والی ریت، قیمتی پتھر کے علاوہ قدرت کے بیش بہا خزانے موجود ہیں، جہاں مناسب منصوبہ بندی، تھوڑی سی محنت اور توجہ سے اس علاقے کی عوام کی فلاح اور پورے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل بھی انفارمیٹیو کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔